آج کی مجلس میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم اور اس کے فوائد اور حکمت ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ اللہ تعالیٰ کا دوسرا حکم ہے نماز کے بعد۔ جبرائیل علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھانے کے لیے وقت بتانے کے لیے جو نماز پڑھائی تھی، اول وقت بتانے کے لیے اور آخری وقت بتانے کے لیے، تو وہ دونوں نمازیں جبرائیل علیہ السلام نے جماعت کے ساتھ پڑھائی تھی۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی جتنی بھی نمازیں پڑھی ہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھی۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، نماز قائم کرو اور زکات دو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت سے وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ سے نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا جو حکم ہے یہ واجب ہے اور اسی آیت سے ثابت ہوتا ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے کئی فوائد ہیں، ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ جب آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس سے مسجدیں آباد ہوتی ہیں، اور مسجدیں اہل ایمان ہی آباد کیا کرتے ہیں، اور جب مسجدیں آباد ہوتی ہیں تو آباد کرنے والوں کو مساجد دعائیں دیتی ہیں، اور جو مسجدوں کو ویران کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں تو پھر مساجد انہی لوگوں کو دعائیں دیتی ہیں۔ پھر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی جتنی رحمتیں ہیں بیت اللہ پر نازل ہوتی ہیں۔ بیت اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مرکز ہے، پھر وہاں سے اللہ کی رحمتیں منتقل ہوتی ہیں دیگر مساجد کی طرف، پھر جو مساجد کو آباد کرتے ہیں آباد کرنے والوں کی گھروں کی طرف یہ رحمتیں منتقل ہوتی ہیں۔ گویا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ملتی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، مساجد کو وہی لوگ تعمیر کرتے ہیں آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ پھر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جماعت کے اندر کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی آمین کے ساتھ آمین مل کے ہماری نمازیں قبول ہو جاتی ہیں۔ اور ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آپس میں محبتیں پیدا ہو جاتی ہیں، نفرت لڑائی جھگڑے ملنے سے ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جب آدمی مسجد میں آتا ہے تو صرف ایک عبادت نہیں کئی عبادتیں اس میں جمع ہو جاتی ہیں۔ مسجد میں جب آدمی آتا ہے سنت کے مطابق آئے گا یہ الگ عبادت ہے، سنت کے مطابق نکلے گا یہ الگ عبادت ہے۔ پھر جماعت کا وقت نہیں ہوتا تو آدمی تسبیحات نوافل تحیۃ المسجد دیگر جتنی عبادتیں ہیں وہ کر سکتا ہے۔ اب جماعت کی اہمیت کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیں کہ جماعت کتنی اہم ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نابینا صحابی آئے عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، اور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرا گھر مسجد سے تھوڑا دور ہے اور راستہ مشکل ہے اور ویران راستہ بھی ہے اور ایک میں نابینا بھی ہوں۔ نبی
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے مجھے جماعت کی رخصت مل سکتی ہے کہ میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتسمع النداء، کیا اذان کی آواز سنتے ہو گھر تک آتی ہے؟ صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ بالکل، قال نعم بالکل آتی ہے آواز۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا اجد رخصتا لک، پھر آپ کو جماعت کی کوئی رخصت نہیں ہے۔ اب یہی صحابی کا قیامت دن اٹھ کے اگر آپ سے پوچھیں کہ میں نابینا ہونے کے باوجود، معذور ہونے کے باوجود جماعت نہیں ہوئی، آپ لوگ تو صحت مند تندرست ہو کر جماعت کیسے چھوڑ دیتے؟ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جماعت کتنی ضروری ہے، اور پھر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے، اکیلے پڑھنے میں کم ہے۔ جو مسجد کا ماحول ہوتا ہے یہ روحانی نورانی ماحول ہوتا ہے، فرشتوں کا ماحول ہوتا ہے۔ ایک طرف 4 لوگ نماز پڑھ رہے ہوں اور دوسری طرف 100 نماز پڑھیں، اکیلے پڑھیں، وہ 4 لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو جتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں مجمع زیادہ ہوتا ہے، اتنا ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ اور پھر جتنے لوگ زیادہ ہوں گے کسی کی وجہ سے ہماری نماز بھی قبول ہو جائے گی۔ ایک واقعہ ہے کہ فقیر نصرالدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک شیخ تھا، اسے پیر صاحب نے خلافت دے دی، اور وہ شیخ بھی یوں سمجھیں کہ اللہ والا مکمل نہیں تھا، فراڈ تھا، لیکن وہ لوگوں کو بےعزتی کرتا تھا، سارے معاملات کراتا تھا۔ اب اس میں کئی لوگ ہوتے ہیں مخلص ہوتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات مل جائے، معرفت مل جائے، اللہ کا تعلق مل جائے۔ جب مخلص ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے عطا فرماتے ہیں بھلے شیخ کامل ہو یا نہ ہو، مرید کو فائدہ ہوتا ہے۔ اب ایک مرید میں سے ایسا کامل اللہ والا بن گیا، اس نے پیر صاحب پر توجہ ڈالی کہ میں اپنے شیخ کا مقام تو دیکھوں کس مقام پر ہے۔ جب توجہ ڈال کے دیکھا تو شیخ تو بالکل فیر ہوئے، اس کا کوئی اتنا اللہ کے ہاں مقام نہیں ہے، لیکن جو باتیں ہمیں بتاتا تھا ہم عمل کرتے تھے، اللہ نے ہمیں وہ مقام عطا فرمایا۔ تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو بھی اصلاح ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ہر ایک واقعہ بات ختم کر رہا ہوں۔ ایک آدمی نے حج کیا اور اس سال حاجیوں کی جو تعداد تھی 6 لاکھ حاجی تھے۔ ایک بندے نے خواب میں دیکھا کہ فرشتے آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ اس سال 6 لاکھ حاجیوں نے حج کیا، 6 لاکھ میں سے صرف 6 بندوں کا حج قبول ہوا۔ ہم لوگ کتنے نمازیں پڑھتے ہیں، ہمیں کیا پتا ہم میں سے کس کی نماز قبول ہے کہ نہیں۔ تو ہر عمل کے بعد اس لیے فرمایا کہ استغفار کرنا چاہیے، استغفار سے یہ ہوتا ہے جو کمی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ تو جماعت کے فوائد میں فائدہ یہ بھی